اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو سلمان خان کی جو نئی فلم آ رہی ہے اس کے تعلق سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سلمان خان ہو یا سلیم خان ہو، آپ لوگ مرتد ہو، آپ لوگ کافر ہیں، آپ لوگ شرک اور بدعت کرنے والے لوگ ہو، کیونکہ تمہارے گھر میں جو گنیش کی پوجا ہوئی یا دندناتے ہوئے جو ہے سلمان خان بجرنگی بھائی جان جیسی فلم بنایا، یا پھر وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے کرسچنوں کی بھی جو ہے کرسمس مناتا ہے، ہندوؤں کا تہوار مناتا ہے، اور عید کی جو ہے مووی کے دن عید کی مووی کے جیسے ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ سب شرک بدعت کفر ہے۔ یہ میں آپ کو اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ کبھی عید کبھی دیوالی فلم کا نام ساجد نڈیاڈ والا بدل دینا چاہ رہا، کیونکہ اس کو کوئی پھٹا نہیں چاہیے ہندو مسلمان کا، لیکن یہ بھول رہی ہے سلمان خان اور ساجد نڈیاڈ والا یا فرحت سامجی جو ڈائریکٹر ہے، یہ تینوں مسلمان ہیں اور اپنے اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ بھلا اللہ تم حلال کھائیں گے تو تم کو اسلام سمجھ میں آئے گا، تم قرآن پڑھیں گے تو تم کو معلوم ہوگا یہ شرک بدعت کفر ہے کیا، یہ مرتد کیوں ہو جاتا ہے آدمی، یہ انسان اسلام کو ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے والا خالص کیوں مومن نہیں کہلا سکتا، محسن نہیں کہلا سکتا۔ اسی میں جو ہے بہت بڑی کمی رہنے سے یہ فلم جو آنے والی ہے، جس میں اس کی فیملی کی جو ہے سننے میں کہانی ہے جیسا، کیونکہ سلیم جاوید ایک زمانے میں مشہور تھے، سارے کے سارے یہ سمجھتے تھے یہ مسلمان ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا جاوید بھی اللہ کو نہیں ماننے والا ہے۔ لیکن جاوید کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی، وہ چھوٹے بچوں کے جیسا کہتا کہ میں خدا کو اس واسطے نہیں مانتا کہ مجھے خدا نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ یہاں امریکہ میں کئی کرسچنوں نے جو بائبل پڑھی اور وہ لوگ سیریس ہوئے مذہب کے لیے، وہ لوگوں نے پڑھتے وقت یہ کہا کہ اے سچے خدا، اے سچے رب، اے سچے مولا، مولا کریم مجھے صحیح راستہ دے۔ اور اللہ نے ان کو خوابوں میں اشارہ دیا، اور کئی ایسے ویڈیوز میں نے جو ہے دیکھے۔ تو یہاں سمجھ میں جاوید کے یہ نہیں آیا، اگر انسان خدا کو نہیں دیکھا تو خدا کو کیسے مان رہا، یہ لفظ آیا کیسے آدم سے، یہ نہیں سمجھ سکتا جاوید، کیونکہ اس کے پاس علم کم ہے۔ وہ صرف کمیونزم کے مساوات کو سمجھ سکتا ہے، اسلام کی حقانیت کو حقوق عبادات کے حساب سے نہیں سمجھ سکتا۔ جو حق اللہ نے انسان کو دیا وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے کہا کہ اتنی پیاری بات ہے میری نظر میں، میرے اللہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت بڑھ گئی۔ اللہ نے کہا کہ اگر سے تم بچے کو پال لیتے ہو تو اس کو اپنا نام مت دینا، کیونکہ جس کا بیٹا ہے اس کا دل مجروح ہوگا۔ اتنی دور کا سوچنے والا اسلام ہے یہ۔ دوسری بات، آدم کو جو ہے اللہ نے جنت سے نکالا، اس واسطے آدم دیکھے، اس واسطے اللہ کی معافی مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں اس سے بڑا سچا انسان دنیا میں نہیں آیا، میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا مسلمان یعنی مومن، اور جو ہے پیغمبر یعنی پیغمبروں کا پیغمبر، ساروں کا علمبردار، سارے جھنڈے اس کے پاس مان پڑ گئے، ایسا جھنڈے والا جو ساری دنیا کے اندر اب لہرا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھ کر آئے اللہ کو، مل کر آئے اللہ سے۔ اس سے بڑی حقیقت ایک سچا دنیا میں ہے، اللہ بتایا، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو یقین کریں گے، ایمان رکھیں گے، اگر آپ دیکھ کے آئے بولیں گے وہ، اس لیے صادق نام پڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو
تم سلمان خان سوچو، تم جو ہے مکسچر کرنا چاہ رہے، 33,000 خدائیں جو ہندو بتاتے، آج تک کوئی مندر میں پورے 33,000 خداؤں کو رکھ کے نام نہیں بتا سکے یہ لوگ۔ یہ جھوٹے، یہ پاکھنڈی ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور تو اس سے ایک اللہ والی جو ہے ہستی کو ملا دے رہا، اور تو کرسچن کو اس واسطے نہیں ملا، کبھی دیوالی بولا، کرسمس نہیں بولا، اس میں اس واسطے ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر منادی ہو رہی، ہر وقت ہو رہی۔ آج تو میں ایسے ریاکشن کے دیکھ رہا ہوں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کا ریاکشن جو ہے کرسچن دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں زار و خطر، کیونکہ وہ خاری تلاوت کرنے والا خود رو رہا۔ میں اللہ کے دین کے اوپر اتنا شکر گزار ہوں، اللہ میرے شکر بجا لانے کو سارے مسلمانوں کی طرف سے قبول کر لے۔ میں ان بھائیوں کی طرف سے بھی شکر بجا لا رہا ہوں اللہ، ان بھائیوں کو بھی میں گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو تیرے کو ایمان رکھ کے جیے دنیا میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی سمجھے۔ میں ان سب کی معافی مانگتا ہوں، شکایتوں کو ہمارے معاف کر، اور تو جتنی نعمت دیا میں اس کا شکر گزار ہوں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تو جنت والی جو ہے حقیقت اس اسلام میں دی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات دیکھو، ساحل لدھیانوی اس نے کہا کہ جو ہے میں ایسا شاعر ہوں جو اللہ کو نہیں مانتا، بولا ساحل لدھیانوی، اور اس نے لکھا ایک حسین تاج محل، ایک جو ہے شہنشاہ نے بنا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کا مذاق اڑایا ہے، بولا لیکن میں خوش ہوں، میرا مسلمان بھائی ہندوستان کو بنا کے دیا، میرا مسلمان بھائی یہ انگریزوں کو بھگایا، میرا مسلمان بھائی جو ہے یہی تاج محل بنا کے دیا، میرا مسلمان بھائی جو یہ برنداون گارڈن جو ٹیپو سلطان تحفے میں دے دیے، یہ ہمارے مسلمان ہیں۔ میں اس طرح سے خوش ہوتا ہوں کہ ہماری تاریخ دنیا کے اندر آج گونج رہی انڈیا میں، اور صرف مسلمانوں کی وجہ سے۔ مغل کا دور تھا، ٹیپو سلطان کا دور تھا، عثمان علی کا دور تھا، جو ساری دنیا جانتی ہے کوہ نور سے۔ ہم جو بھی دیے انڈیا کو کوئی نہیں دے سکا، چاہے وہ ہندو بولو یا کرسچن بولو یا سردار بولو۔ اللہ جانتا ہے، تم تاریخ کو اچھے سے کوریدو، ڈھونڈو کتنے انمول موتی ہمارے اس مذہب میں، اللہ جانتا ہے انڈیا کے حد تک۔ مگر تو نے یہ فلم بنا کے بہت بڑی غلطی کر رہا، اس واسطے کہ تو جو ہے بجرنگی بھائی جان بنایا، آج ہندوؤں کی نفرت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہے پی کے انہیں عامر خان بنایا، آج ہندو جو ہے ہماری مسجدوں کو برداشت نہیں کر سک رہے۔ اور یہی منوج کمار کی، ابھی میں ایک گانا دیکھا جو ہے اپکار فلم کا، خصم وعدے پیار وفا کے مناڈے کا گایا ہوا، پران کے اوپر پکچرائز کیا ہوا، منوج کمار موجود ہے وہاں، کنہیا لال موجود ہے۔ وہ گانے کے اندر بول رہا وہ جھوٹا ہے جو مسجد کو دھاتا ہے، وہ بول رہا وہ گانے کے اندر، اور اس کے تھوڑے دن بعد ہی تم جو بابری مسجد شہید کر دی، تم جھوٹے ہو۔ اب دنیا میں یہ بھی معلوم ہو رہا کہ دو باتوں سے میرا صبر کا جو ہے پیمانہ لبریز ہوتے ہوتے جو ہے ثابت ٹھہر گیا۔ وہ اس لیے کہ کینیڈا میں بول دیا یہ اسلامی فوبیا چل رہا، اور وہاں کینیڈا میں ایک مسلمان جو ہے خاندان کو مارنے کے بعد لاکھوں سڑکوں پہ آ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اپنا اظہار خیال بتائے کہ ہم کسی سے نفرت نہ کریں۔ یہی میں بات 11 سال سے ویڈیو میں بول رہا ہوں کہ انسان مل کے نہیں رہتا، انسان نفرت کرتا ہے ساری دنیا میں، انسان خون خرابہ کرے گا۔ یہی وہ اللہ کی بات ہے، تم اسی کے اوپر مجھے یاد رکھنا کبھی بھی، اسی سے تم اسلام سمجھ سکتے ہو، یہی بتا رہا ہوں میں ایک حقیقت۔ دوسری بات مجھے اتنی اچھی لگی اللہ کے اس دین کے اندر کہ امریکہ کے 500 یہ جرنلسٹ ابھی فلسطین کے فیور میں آگے اور اسرائیل کے خلاف ہو گئے۔ اب اللہ اس سے بڑی بات کامیابیاں کیا دے گا۔ اللہ اکبر۔